هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم امام ابن تیمیہ کی ایک شاہکار تصنیف ہے. اس کے اوپر ہم نے 3 سیشنز رکھے ہیں ہمارے اس دورے کے اندر، اور اس کو عنوان ہم نے دیا ہے ملت اور امت سے متعلقہ بعض اہم مباحث. تھوڑی 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں. ظاہر ہے کورسز جو بنائے جاتے ہیں اس میں عقیدے ہی کی بہت ساری چیزیں پڑھاتے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کس زمانے اور کس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور ان کے حوالے سے اسلام کی جو پریزنٹیشن یہاں پر مطلوب ہے، بلکہ ہم کہیں گے مفقود ہے، اور اس وجہ سے خاص طور پہ مطلوب ہے، مطلب ان چیزوں کو ہم نے اس کورس کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ اول سے لے کر آخر تک یہ توحید ہی کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، اور آپ کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ مطلب توحید جو ہے وہ کوئی اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کس قدر زیادہ جہتیں رکھتی ہے. تو ملت کا بننا اور امت کا وجود کے اندر آنا، اس چیز کا بھی باقاعدہ تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے. تو لا الہ الا اللہ کسی فرد ہی کا منشور نہیں ہے ہماری معلومات کے لیے. وہ ہمیں یہی تاثر دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے ایک فرد ہی کا کوئی منشور ہوتا ہے، اور اس نے اپنی زیادہ سے زیادہ حد سے حد جو ہے نا کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک راستہ جو متعین کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے کچھ اعمال ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ایک صالح فرد کا تصور مکمل بھی ہو جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے. جبکہ ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسی لا الہ الا اللہ نے ایک فرد کو بھی جنم دینا ہوتا ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ نے ایک ہی فرد کے لا الہ الا اللہ کے پڑھتے وقت بیک وقت ایک امت کو، ایک ملت کو بھی جنم دینا ہوتا ہے. ایک پوری ملت کی نفی کرتے ہوئے ایک ملت کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، اور وہ فرد جو ہے وہ ایک ملت کے اندر بھی ڈھلتا ہے. اور اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ سال جو ہیں وہ اس نے ایک فرد کے طور پر رہنا ہے، تو پھر کچھ سالوں کے بعد اس نے ملت کا تصور لینا ہے. فرد اور ملت کا تصور بیک وقت ہی اس لا الہ الا اللہ سے جنم لیتا ہے. حالیہ جس دور میں رہ رہے ہیں جس کو آپ گلوبلائزیشن کہتے ہیں، جہاں پر جو امتوں اور ملتوں کے فرق کو ختم کرنے کی ایک بہت ہی زوردار کوشش ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ میں اس پہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ حقیقت ہے تھوڑا سا انٹریکٹیو سا ایک سیشن رکھنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ کسی وقت ہم یہ کریں گے ضرور. کہ یہ آپ کے خیال میں کس وجہ سے ہے یہ جو امتوں اور ملتوں کا فرق جو ہے وہ مارجنلائز کرنا، آخری حد تک غیر اہم، انسگنیفیکنٹ کرنا، ملتوں اور امتوں کا فرق جو ہے وہ بھلا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ مطلب سوال ہے. اس پہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس پہ خوب ڈسکشن بھی کریں. پوائنٹ یہ ہے زیادہ تر لوگوں کے خیال میں یہی ہے کہ جو ان کے کچھ مقاصد ہیں، ان کے یہ چھوٹی باتیں کہ ان کے کچھ مقاصد ہیں، ان کے کچھ وہ معاشی مقاصد ہیں، کچھ سیاسی مقاصد ہیں، کچھ اور ہیں. بھائی یہ باتیں ساری چھوٹی ہیں. جو اس کی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دراصل یہ خود ہی ایک ملت ہے. یہ جس کو آپ گلوبلائزیشن کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک خاص عقیدے پر، ایک خاص تصور حیات پر، اس کے میٹا فزکس بھی اپنے ہیں. اس کے اندر جو سورس آف جو ہے نا نالج یا سورس آف لرننگ یا حقیقتوں کا تعین کرنے کا بھی پورا اس کا ایک اپنا تصور ہے.
اس کے اندر جو obbligations فرائض کا ایک تصور ہے وہ بھی یہ دیتا ہے، اس کے اندر جو محرمات کا ایک جو تصور ہے وہ بھی یہ دیتا ہے، حق اور باطل کا تعین کرنا یہ بھی وہ کہتا ہے. یہ دراصل ایک ملت ہے. تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملت کا وجود میں آنا دوسری ملتوں کی نفی کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ ایک ملت بنتی نہیں ہے، مطلب وہ کہتے ہیں آپ جو ہے نا وہ دوسری ملتوں کی نفی نہیں کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ملت کی نفی کروں گا. میری ملت تو وجود میں ہی اس وقت آئے گی جب میں دوسری ملت کی نفی کروں گا. تو ملتوں کا تو وجود، تو اس وجہ سے وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ باقی ساری ملتوں کا جو ہے نا وہ انکار کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے وہ جو جگہ چھوڑ رہے ہیں کہ جی آپ مسجد میں جائیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں نا جی ملت کا انہوں نے انکار تو نہیں کیا، ورنہ وہ ہماری مسجدوں کو نہ چھوڑتے، وہ تو ہماری مسجدوں کو خوب جو ہے وہ بلکہ میرا خیال ہے پیٹرنائز کریں گے، سرپرستی بھی کریں گے ہماری مسجدوں کی، ہماری تراویح کی، ہماری اذانوں کی، ہمارے حج کا بھی ایز ریچول بڑا تحفظ کیا جائے گا. تو ہم تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ملت کا وہ نفی کر رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس ملت کا میدان ہی نہیں ہے. نماز، یہ روزہ، یہ جو عبادت خانوں کے اندر جو آپ اعمال کرتے ہیں نا، یہ اس ملت کا میدان ہی نہیں ہے جس ملت کو وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اس ملت کا میدان ہی نہیں ہے. اس وجہ سے مطلب ہے یہ اس کے لیے انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ مسجد میں جا کر کوئی عبادت نما کو کام کرتے ہیں یا کسی چرچ کے اندر جا کر کوئی عبادت نما کام کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے irrelevant ہو جاتا ہے. البتہ جو اس کا میدان ہے وہ ہاں جہاں آپ کہیں گے کہ جی یہ اس ملک کے اندر جو انسان رہتے ہیں ان کے تعلقات کو شریعت رول کرے گی، شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی، یا ان کے بنائے ہوئے قوانین کریں گے، وہاں آپ دیکھیں کہ کیسے چیختے ہیں. وہ اگر کہتے ہیں جی کہ تو آپ نے یہ سنا تھا نا کہ وہ اگر آپ کے پاس میجورٹی ہو تو آپ یہ کر لیں. کسی ملک کے اندر میجورٹی بھی اگر شریعت کے قانون کو لے آئے، اس کے بھی چند ایک واقعات ہوئے ہیں نا ایسے. ابھی جو ہے وہ برونائی میں بھی ہوا ہے، ایک بڑی اس کی جو لیجیٹیمیٹ جس پر آج تک وہ نہیں، برونائی میں یہ پچھلے دن واقعہ ہوا ہے نا کہ برونائی کا جو سلطان ہے اس نے شریعت کے بعض جو احکام ہیں اس کو کہا کہ بھی یہ جو ہے نا یہاں کا دستور اور آئین ہوں گے اور اس میں بالکل جو ہے نا وہ کسی اور چیز کو جو ہے نا قبول کرنے کا روادہ نہیں ہوگا. خاصا ایک اچھا تھا، اس پر جو ہے نا وہ چیخیں چلائیں. کیا مطلب ہے؟ آج تک مطلب وہ ایک لیجیٹیمیٹ ہے، سرکار ہے وہاں کی، وہ یہ کرتی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ملت کی بات آ گئی ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ میجورٹی سے کر لیں، عوام کی مرضی سے کر لیں یا عوام کی مرضی سے نہیں کریں. یہ کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے یہ کرنا ہی نہیں ہے. تو وہ ان کی ملت ہی دراصل اس کے ڈائمنشن جو ہیں وہ پولیٹیکل ہے، وہ اکانومی ہے، وہ سوسائٹی ہے، وہ ایجوکیشن ہے، وہ ذہن سازی ہے، وہ یہ البتہ یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں، یہاں آپ دیکھیے کہ آپ کی ملت کو وہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں. کسی بھی شرط پر نہیں چھوڑی جاتی ہے ملت کو. مطلب ملت بنتی ہی اس وقت ہے جب آپ تمام ملتوں کا انکار کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو اس چیز کے پیش نظر، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اس کتاب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کے بہت ہی یعنی بڑی انٹینسو قسم کی یہ تلخیص کر دی ہے ہم نے ان چند صفحات کے اندر. خاصی بڑی کتاب ہے کہ اس گلوبلائزیشن کا جو عہد ہے اس میں جو ہے نا قدم رکھنے سے پہلے ہمارے اس نوجوان کو جو ہے نا وہ امام ابن تیمیہ کی اقتداء الصراط المستقیم پڑھی ہونی چاہیے، سمجھی ہونی چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں ذرہ بھر مبالغہ نہ ہو کہ یہ کورس ہے، گلوبلائزیشن کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ایک مسلمان کا یہ کورس ہے. تو اس کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں. یہ اس کتاب جو ہے امام ابن تیمیہ کی، اس کا ترجمہ بھی بڑی دیر سے میں سنتا آیا تھا کہ وہ ہے، ویسے وہ پایا بھی جاتا ہے، وہ جادہ حق کے نام سے. اس کتاب کا جو ہے وہ جادہ حق کے نام سے اس کتاب کا جو ہے وہ میرا خیال تھا کہ وہ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور دعویٰ ان کا یہی ہے کہ وہ اس کتاب کا ترجمہ ہے. اچھا، وہ ہمیں کیونکہ پچھلے 2 سال پہلے جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا پاکستان میں جو کرسمس کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اصل میں تو وہ جو گلوبلائزیشن کے لیے وہ ایک شیپنگ ہونی چاہ رہی ہے نا سوسائٹی کی، وہ عمل ہے جو ہمارے مولوی کو شاید ابھی جاننے کے لیے کچھ وقت چاہیے کہ وہ کیا یہ ہوائیں چل رہی ہیں. بڑی مزے سے وہ کیک کھانے چلا جاتا ہے کرسمس کا.
تو اس کے حوالے سے ہمیں ضرورت تھی، تو ہم نے کہا کہ جہاں اقتداء صراط المستقیم کا ترجمہ ہوا پڑا ہو جس زبان میں، تو بھائی اس میں کمی کس کی ہے. تو ہم نے وہ کتاب منگوائی، تو وہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا وہ سارا جو بنیادی جو تقریباً کتاب کا پہلا نصف ہے جو کہ فاؤنڈیشن ہے اصل میں ملتوں کے فرق سے، وہ سارے کا سارا ذرہ بھر نہیں کیا اس بندے نے ترجمہ، اس کا ذرہ بھر اس کا جو ترجمہ نہیں کیا. وہ کتاب کے نصف سے بھی زیادہ آگے سے اس نے شروع کیا ہے، صرف جہاں پر وہ چند جو اندرونی بدعات ہیں نا، یہ جو عرس میلے وغیرہ، یہ شبراتیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، وہ کیونکہ ایک خاص مسلکی مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے جس نے ترجمہ کیا ہے، اس نے ابن تیمیہ کی کتاب کا ترجمہ شروع ہی وہاں سے کیا ہے. ایک آدمی اتنا مسلیڈنگ ہے، ایک آدمی پڑھے گا تو اس خیال میں اقتداء صراط المستقیم کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی. اس میں تو اتنی بنیادی باتیں ابن تیمیہ نے اٹھائی ہیں ملتوں کے فرق کے حوالے سے کہ جو عقیدے کا نہایت اہم بیان ہے، تو وہ سارے کا سارا اس نے وہ کر دیا ہے. تو اس وجہ سے میں وہ کر رہا تھا کہ جس کے جو وہ اسی کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اس کتاب کا ترجمہ تو ہے، لیکن کتاب کی جو اصل جو حصہ ہے اس کو سارے کو وہ اس نے چھیڑا تک نہیں ہے، آگے سے جا کر وہ کیا ہے. بہرحال اس میں ہم نے کیونکہ وہ پہلے ہی جو حصہ تھا جو اس کی فاؤنڈیشن ہے ہم نے اسی کو کیا ہے، کیونکہ وہ دوسری باتیں حقیقت یہ ہے کہ شاید پہلا کوئی وقت ہوگا اس میں شاید بہت زیادہ اہم ہوں گی، اب بھی وہ ہوں گی اہم، لیکن اب جس زمانے میں ہم ہیں اس میں تو شاید جو کافر ملتیں ہیں ان کے ساتھ ہی پورا اترنا اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو مسلمانوں کی جو اندرونی بدعات ہیں ان کے حوالے سے پورا اترنا شاید ایک سیکنڈری کنسیڈریشن بن چکا ہو ہمارے لیے. اچھا، یہ وضاحت کر دینے کے بعد میں اس کتاب کا نام بھی تھوڑا سا آپ کے اس کی وضاحت کر دوں. خود یہ اس کتاب کا نام جو ہے وہ بہت اپنا آپ بیان ہے خوبصورت سا، اقتداء صراط المستقیم. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہم اختصار کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اپنے پچھلے مہینے، اور اس پہ 2-3 سیشنز ہم نے لمبے کر لیے ہوئے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا جو سورۃ فاتحہ کا جو آخری حصہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کو جو ہے نا ہم اس اپنے ان سیشنز کے اندر بھی کور کریں گے. تو سورۃ الفاتحہ کا کچھ بیان جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ابھی باقی ہے جو کہ ہمارے اس سیشن کے اندر ہوگا. اقتضاء کہتے ہیں تقاضا کرنا، ٹھیک ہے، تقاضا کرنا صراط مستقیم کا. ٹھیک ہے، کیا تقاضا کرتا ہے؟ مخالفت اصحاب الجحیم، کہ اصحاب الجحیم کی مخالفت کی جائے. صراط مستقیم کا تقاضا کرنا کہ اصحاب الجحیم کی مخالفت کی جائے، یہ ہے اس کتاب کا عنوان. یہ کہاں سے نکالا ہے؟ وہ نکالا ہے انہوں نے اس سے کہ قرآن مجید کا جو بیان ہے سورۃ الفاتحہ کا، اس کو ویسے مکمل ہو جانا چاہیے تھا جب اس نے ویسے تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا، چلیں حد یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، لیکن اللہ رب العزت کا بیان یہاں پر رکتا نہیں ہے، بلکہ کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب جو غیر جو مغایرت ہے، ٹھیک ہے، غیر جو ہے یہ مغایرت ہے. مغایرت کیا کہتے ہیں؟ مغایرت دراصل مخالفت ہے. مغایرت دراصل اس سے مختلف ہونا اور اس سے ممیز ہونا اور اس سے الگ تھلگ ہونا اور اس سے جو ہے وہ بالکل ایک ہٹی ہوئی، ایک آئسولیٹڈ، اس سے ایک اپنی ایک پہچان رکھنا، اپنا ایک تشخص رکھنا. تو یہ ہے وہ شاہراہ جو آپ کو نجات کی ضمانت دیتی ہے. تو یہ وہ شاہراہ ہے جس کے اندر آپ باطل ملتوں سے برات کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ کا اپنا ہی بنیادی سبق ہے، بلکہ آمین کہنے سے پہلے آپ اس سبق کو لازماً دہراتے ہیں. یہ کلائمیکس آتا ہے سورۃ فاتحہ میں یہاں پر ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ جو باطل ملتیں ہیں انحراف ہوتا ہے آسمانی شریعتوں سے. تو یہاں پر ذکر بھی جو ہے نا وہ 2 رویوں کا کیا ہے. یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے یہ ذکر کر دیا کہ المغضوب علیہم جو ہے ایک خاص انداز ہے آسمانی شرائع سے انحراف کرنے کا، اور ضالین ایک اور طرح کا انداز ہے آسمانی شریعتوں سے انحراف کرنے کا. تو وہ ملتیں جو سرے سے آسمانی شریعتوں پر نہیں ہیں ان کی تو بات ہی بھول جائیے. مطلب ہے یہ تو ان کی بات کی ہے کہ جو جن کا دعویٰ بھی ہے اور کچھ نہ کچھ شواہد خود ہمارے پاس اس بات کے موجود ہیں کہ واقعتاً ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ تعلق کبھی نہ کبھی موسیٰ علیہ السلام سے رہا ہے، یا کبھی نہ کبھی ان کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے رہا ہے، اور ان کے پاس باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت
شریعتیں رہی ہیں ان لوگوں سے بھی، کیونکہ اب وہ اصل شریعت پر نہیں ہیں اور نہ وہ اس انداز پر ہیں جو آسمانی شرائع کے ساتھ اختیار کیا جانا چاہیے تھا، ان کے بگڑ جانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شریعت اتاری، ایک نیا رسول بھیجا، ایک نئی امت کھڑی کی، ایک نئی ملت کھڑی کی۔ اس کی تمام جان ہے ہی اس چیز کے اندر کہ یہ زمین پر ان ملتوں سے مختلف ہو کر دیکھا ہے۔ اگر ان ملتوں جیسا بننا ہے، اگر ان ملتوں سے کوئی فرق ہی سامنے نہیں لے کر آنا ہے تو اس ملت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا عبث ہوا۔ اس سے بڑی کوئی گمراہی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی کفران نعمت کی بات ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، قرآن مجید کا نازل ہونا اور اس امت کا جو ہے برپا کیا جانا دراصل کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ کوئی بڑا تو فرق ہے ہی نہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس امت اور دوسری جو ملتیں ہیں ان کا فرق زیادہ سے زیادہ انویزیبل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ مارجنلائز کرنا ہے۔ ایک آیت جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہے، کاش کہ وہ آیت پوری پڑھی جاتی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ آپ کو پتہ ہے آیت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس آیت میں آگے کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو اگلا حصہ ہے وہ اس آیت کا بیان ہے، وہ اصل وہ فرق ہے جو کہ ان ملتوں کو ایک بنیاد پر لا کر، تو کیونکہ تمہاری دعویٰ ہے اس اصل بنیاد کا، تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو وہ مطلب ایسی تحریف جو ہے وہ بھی حد ہو جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ ایک باقاعدہ ایک موومنٹ ہے اس وقت جو کہ چل رہی ہے، ملتوں کے فرق کو زیادہ سے زیادہ غیر مرئی، انویزیبل، انسگنیفیکنٹ کرنے کی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ یہ احوا ہوتی ہیں خاص طور پر جن لوگوں کو ویسٹ میں رہنا ہے، ان کے اندر بہت ساری ایسی جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہیں، مطلب ایسی سوچیں، ایسے موومنٹس بھی باقاعدہ طور پر، اور خود یہاں پر جو ہے بہت سارے جن کو کچھ ذرا زیادہ خیال ہے اس وقت کی جو ہے نا وہ جو عالمی دھارا ہے اس کا حصہ بننے کے لیے، تو ان کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے لیے ہو یہ رہا ہے کہ قرآن مجید کے نصوص کو بھی، اب قرآن مجید کو بدل تو سکتے نہیں ہیں، چھپا تو سکتے ہیں، نہیں چھپا سکتے ہیں، مطلب چھپایا تو جا سکتا ہے نا، بدل تو کسی مائلہ کے لال کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کو بدل دے، لیکن چھپا تو لیں گے۔ اور اس کے کئی سارے شواہد جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک شاہد یہی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت جب بھی پڑھیں آدھی پڑھیں، پوری مت پڑھیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ جو یہاں پر رک جاتا ہے سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ احوا کا پجاری ہے، یہ بندہ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی پوری آیت پڑھ لے۔ ایسا مطلب ہے کہ یہ قرآن مجید اس سے بڑھ کر کیا قرآن مجید کے اندر کیا تعریف کر لیں گے اس سے بڑھ کر؟ یہ باقاعدہ میرے پاس گزرا، میں جب امریکہ میں تھا، وہ خاصی بڑی ایک جماعت ہے، اس کا وہ کچھ وہ بیان تھا، تو ایک بندے نے پکڑ کے مجھے جو ہے نا وہ ای میل پہ جو ہے نا وہ بھیجا کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کی آدھی آیت پڑھ کر جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا، اور کہا کہ جی قرآن مجید تو یوں کہتا ہے، وہ کیا آیت ہے؟ وہ سورۃ ہود کی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ تو اگر تیرا رب چاہتا تو وہ خود ہی سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی ملت بنا دیتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ یہ لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے کہ جن پر تیرے رب رحمت کر دے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ان کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا۔ واللہ وہ خود وہ بیان پڑھا، بڑا آفیشیل قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی پوری ایک آرگنائزیشن کی۔ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، جو ترجمہ کیا ہے الا من رحم ربک کو باقاعدہ نکال کے اسکپ کر دیا، یہ یوں بن گیا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ لوگ اختلاف ہی کرتے رہیں گے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ان کو اسی لیے پیدا کیا، الا من رحم ربک کو چھوڑ دیا، سوائے اس کے کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، کیونکہ وہ تو وہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اختلاف جو ہے کرنے سے بچیں گے وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے مستحق ہیں، یعنی جو انبیاء کا دامن تھام لیتے ہیں۔ تو یہ جو احوا ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے بولتی ہیں، کیونکہ وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی، تو الا من رحم ربک کو انہوں نے باقاعدہ نکال دیا، آگے سے اسکپ کر کے کہہ دیا کہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا اس لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ himself wants the people to be Christians and Muslims and Jews and Hindus and Sikhs، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ لوگ سکھ بنے،
اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ لوگ عیسائی بنیں، یہودی بنیں، اللہ نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جو اللہ کی خواہش ہے وہ ہماری خواہش نہ ہو؟ تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ یہ جو ڈفرینس آف ریلیجنز جو ہے وہ مطلب ہے کہ بالکل کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، یہ جو چیز ہے ساری کی ساری وہ ثابت کریں۔ تو میں آپ سے جو ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ احوا جو ہیں وہ اس طریقے سے بول رہے ہیں۔ اس وقت بہت سارے جو ہمارے جو مذہبی طبقے ہیں وہ ایک بہت بڑے بڑے کچھ جو بھونچال آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، ان کی زد میں ہیں، اگر آلریڈی ان کی نظر ہو نہیں چکے ہیں۔ آپ عنقریب دیکھیں گے کہ سب سے بڑھ کر جو ہے نا جو چیز اڑ گئی ہے اس آندھی کے اندر، تو وہ مسلمان کا وہ اعتقاد ہی ہے جو اس کو کافر ملتوں سے ممیز کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تکفیر جو ہے اتنا برا لفظ ہے، اور بی بی سی کو جو مطلب ہے لوگوں کے عقیدے کی اتنی فکر ہو گئی ہے، وہ آئے روز تکفیریوں کے خلاف جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ دے رہا ہے، وہ اور اتنے سارے آرٹیکل جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں، اب تھیسز ہو رہے ہیں، مطلب ویسٹرن مطلب یونیورسٹیز میں تکفیر پر تھیسز ہو رہے ہیں۔ یہاں ہر دانشور جو ہے نا وہ تکفیر کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہو، کیا پتہ ہو کہ کیا ہوتی ہے تکفیر کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے وہ شیخ حامد علی کہتے ہیں کہ ہماری جو فصیل ہے ہمارے مابین اور باطل ملتوں کے مابین وہ ہے ہی یہ کہ کافر ملتوں کو ہم کافر ہی کہیں۔ یہی لفظ میں ہمارے نبی نے بتایا، کافر ہی ہوتا ہے، کافر جو ہے وہ اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، کہتے جی اس لفظ کو جوڑ دیں۔ باقاعدہ ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے کہ لفظ کافر جو ہے نا از نو مور اپلیکیبل ان دین۔ کب سے اس کی ڈیٹ ہوئی ہے یہ نہیں بتا سکتے کہ کب سے اس کی جو ہے نا وہ یہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا، تو اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی کافر کے لفظ کی۔ دنیا سے کافر کا لفظ جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے، نہ عیسائیوں کے لیے لفظ بولا جائے، نہ یہودیوں کے لیے، نہ سکھوں کے لیے، نہ ہندوؤں کے لیے۔ کافر، مشرک جیسے لفظ جو ہے نا وہ ختم کر دیجیے۔ کیا لفظ بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ آپ بول رہے ہیں غیر مسلم۔ غیر مسلم کا لفظ مجھے آپ پورے قرآن مجید سے نکال کر دے دیجیے۔ کافر کا لفظ میں آپ کو نکال کر دیتا ہوں، جتنی بار کہتے ہیں اتنی بار میں دکھا دیتا ہوں، کافرین، کفار، الذین کفروا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ احادیث سے آپ چاہتے ہیں میں آپ کو کفار کا لفظ، غیر مسلم کا لفظ آپ مجھے نکال کر دکھا دیجئے، قرآن مجید سے نکال دیجئے، حدیث سے۔ یہ لفظ ہی نہیں، ہماری شریعت کی اصطلاح ہی نہیں ہے کوئی بھی غیر مسلم۔ غیر مسلم کوئی ہماری شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ کہیں آپ کرتے ہیں کسی خاص اس میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لفظ کو استعمال کرنا ہی کوئی ایسا غلط ہو گیا، لیکن یہ اس کانٹیکسٹ میں وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ جی کافر شوڈ بی ریپلیس بائی غیر مسلم، یہ اصطلاح کے طور پر۔ تو یہ مطلب یہ رو چل رہی ہے ساری کی ساری جس کے حوالے سے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ جو ہے انہوں نے یہ ملتوں کے فرق کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ دراصل صراط مستقیم جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ اسی کا ہی اپنا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اصحاب الجحیم کی کھلی مخالفت کی جائے۔ اور یہاں سے پھر آگے چل کر اس کے چند ایک شواہد ہم اس میں بھی پڑھیں گے، لیکن کیونکہ ہم نے اختصار کیا ہے تو زیادہ چیزیں تو آپ اگر خود کتاب ہی پڑھیں تو ان سے ملیں گے کہ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خالف الیہود والنصارى، خالف المشرکین، مشرک، یہ بعض جگہ تو کہتے ہیں نا کہ ان کی مشابہت نہیں کرنی، کہتے ہیں مشابہت نہ کرنا بھی ایک حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی مشابہت نہیں کرنی، اس سے بڑھ کر کہیں ان کی مخالفت کرو۔ وہ فلاں چیز وہ یوں کرتے ہیں تم یوں کرو، وہ فلاں کام وہ یوں کرتے ہیں تم یوں کرو، ان سے مختلف نظر آنا، تو یہ جو چیز ہے یہ اس کتاب کا عنوان ہے۔ یہاں اب ہم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اس کی بنیاد میں ہم نے تیمیہ جو ہے وہ بناتے ہیں، ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہم ان تمام کی تمام ملتوں کو کافر کہتے ہیں، سیدھی سیدھی ہم ان کو جہنمی کہتے ہیں۔ دوزخ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ان کے لیے ہے جو کہ اس کے جو رسول اس کے وقت کا رسول ہوتا ہے جو اس پر ایمان نہ لائیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے، جہنم بنائی ہے۔ یہ لوگ باطل پر ہیں، ان سے برات کرنا، ان سے بیزار ہونا، ان کے سے ایک باقاعدہ دوری پیدا کرنا اور ان کے اور اپنے مابین فصیلیں کھڑی کرنا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اچھا، اب ان کو آپ نے فارغ کرنا ہے، حالانکہ یہ انبیاء کا دم بھرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو باطل پر ہیں اور یہ کفر پر ہیں۔ اچھا، یہاں ابن تیمیہ جو ہے یہ نیچے حاشیے کے اندر وہ حدیث ہے، اگر آپ اس کے سامنے یہ پیپر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم،
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین پر نظر فرمائی، تمام اہل زمین پر نگاہ فرمائی، فمقتہم، تو سب سے اللہ تعالیٰ نے بیزاری ظاہر کر دی۔ یہ مقت جو ہے، مقت کسی سے بیزار ہو جانے کو کہتے ہیں۔ یہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ اب تم جو اپنے آپ سے اتنے بیزار ہو، دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس سے بڑھ کر تم سے بیزار تھا، کہ میں تمہارے ان عقائد سے، ان اعمال سے۔ تو مقت کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہونا۔ یہ ہماری جو ماڈرن لینگویج ہے، اس میں اگر آپ کو لفظ بولنا چاہیں تو وہ ہے ڈس اپروف۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈس اپروو کر دیا۔ یہ ہے بنیاد ان ساری ملتوں کو فارغ کرنے کی، حق سے، ایمان سے، دین سے، ٹھیک ہے، جادہ حق سے، صراط مستقیم سے، ان تمام ملتوں کو فارغ کرنے کی بنیاد جو ہے وہ بے شمار ادلہ ہیں، جن میں سے ایک صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کہا کہ جب بعثت ہوئی تمام اہل زمین پر نگاہ فرمائی اللہ رب العزت نے، فمقتہم، ان سب کو ہی اللہ تعالیٰ نے ڈس اپروو کر دیا، عربہم و عجمہم، وہ عرب ہوں وہ عجم ہوں، سب کے سب کو، الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے میں سے کچھ بچے کھچے لوگ، الا بقایا من اہل الکتاب۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ امام ابن تیمیہ جو ہے وہ واضح کرتے ہیں، آگے چل کر ہم نے ظاہر اختصار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ الا اہل الکتاب نہیں، کہتے ہیں یہ بات بہت اہم ہے، اس کو بھی آپ نظر رکھ لیں، کیونکہ یہ ان کی زیادہ تان ٹوٹتی اس وجہ سے کہ یار اہل کتاب کو تو ذرا انکلوڈ کرو نا، شامل کرو ذرا، تو یہاں پر حدیث میں بھی تو ہے کہ الا بقایا من اہل الکتاب۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ الا اہل الکتاب کا، الا بقایا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ بچے کچے لوگ، صرف وہ تھے جو ڈس اپروو نہیں ہوئے، باقی سب کو ڈس اپروو کر دیا۔ اہل کتاب تو بہت بڑی بڑی تعداد میں تھے، آپ کو پتہ ہے عیسائی کرسچینٹی کتنا بڑا ورلڈ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ یورپ کا بہت بڑا حصہ، افریقہ کا خاصا بڑا حصہ، اور یہ جو عربوں کا جو سارا یمن تقریباً پورا عیسائی ہو گیا تھا، عراق، یہ ہیرا وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ عیسائی ہو چکے تھے، غساسنہ یہ عیسائی ہو چکے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ عیسائیت پھیل، بہت بڑی مطلب ہے کہ تعداد جو ہے وہ عیسائیوں کی تھی۔ تو اتنی بڑی دنیا ہے تو اہل کتاب تو کوئی چھوٹی قوم نہیں، تو فرمایا کہ بقایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بقایا من اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بچے کھچے وہ لوگ جو توحید پر تھے، ان میں سے جو کہ توحید پر تھے اور اپنے انبیاء کی چھوڑی ہوئی شریعت جہاں تک ان کو ملتی تھی، وہ اویلیبل تھی، اس پر وہ اس طرح کا ایمان رکھتے تھے جو کہ انبیاء کا سکھایا پڑھایا ہوا ایمان ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ جو ان کا اس وقت آپ ایمان دیکھتے ہیں، یہ وہ ایمان نہیں ہے جو کہ انبیاء دلوایا کرتے ہیں اپنی قوموں اور اپنی ملتوں کو۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اہل الکتاب نہیں کہا، بلکہ کہا الا بقایا من اہل الکتاب، بچے کھچے لوگ جو کہ کیا ہوا، کیا وہ ختم ہو گئے، اور اصل کیا ہوا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ان میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے سورۃ المائدہ میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ تو وہ تھے حق کے پیاسے، تو جیسے ہی انہوں نے سنا وہ کلام جو رسول پر نازل ہوا ہے، یہ ان سیلاب جاری ہو گیا ان کی آنکھوں سے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا آنسوؤں کا، مما عرفوا من الحق، یہ حق کو پہچاننے کے آنسو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو، خوشی کے آنسو ہمارے اردو ادب میں ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو ہے نا حق کو پہچاننے کے آنسو ہوتے ہیں، وہ بھی نکلتے ہیں۔ جس نے مطلب کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ نے اگر کچھ آپ پر کوئی واردات گزری ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ لا لگنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بے شمار ڈائمنشن ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ آدمی پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس وقت واقعتاً تانتا بن جاتا ہے انسان کا، تو یہ ہوتا ہے حق کو پہچاننے کے آنسو، مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو یہ وہ اہل کتاب تھے جو کہ حق کے پیاسے تھے، ان میں سے کسی کی ویسے موت ہو گئی تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا انشاءاللہ العزیز، اور اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو اس نے دیر نہیں لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبول کر لیا، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے بقایا من اہل الکتاب۔
وقال انما بعثتك لابتلیک وابتلی بک، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی ان کو سب کو ڈس اپروو کر دینے کے بعد، پورے جتنی یہ ملتیں ہیں سب کو ڈس اپروو کر دینے کے بعد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں نے تجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں تیری آزمائش کروں اور تیرے ذریعے سے آزمائش کروں، یعنی تیری بھی آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی، اتنا بڑا امتحان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا کو مبتلا کیا گیا ہے۔ یا کوئی بندہ ایمان لے کر آئے گا، امتحان کیا ہوتا ہے، امتحان کیا ہوتا ہے، اس میں یا کسی نے فیل ہونا ہوتا ہے یا پاس ہونا ہوتا ہے، یعنی اب جو ہے نا وہ بنیاد بن گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام دنیا کے لیے آزمائش ہیں۔ آزمائش سب اللہ کسی برے سینس میں نہیں، یہ اردو میں آزمائش ایک منفی سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہ لیے تمام دنیا کے لیے امتحان ہے، امتحان ہے۔ ایمان لے آئے گا آدمی تو پاس ہو جائے گا اس مقت سے، یعنی اب مقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ڈس اپروول وہ اب مطلب ہے ثابت ہو چکی ہے۔ اب اس ڈس اپروول سے نکلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو امتحان پوری انسانیت کو دیا گیا ہے وہ امتحان کوئی پاس کر لیں۔ تو بھی اگر ہم کو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اب اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، آپ اس مقت سے نکل آتے ہیں، ورنہ ہم وہی ہندو قوم تھی یہاں پر جو بستی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یقینی طور پر ڈس اپروو تھی، اللہ ان سے بیزار تھا۔ اب اگر آپ نے ان سے نکل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کی لائی ہوئی ہدایت، دین، شریعت جو ہے وہ آپ نے قبول کر لی، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس مقت سے، اس اللہ تعالیٰ کی اس بیزاری سے، اس ڈس اپروول سے باہر نکل آئے۔ اور فرمایا کہ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، میں نے تجھ پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس کو پانی کبھی دھو نہیں سکے گا۔ مراد یہ ہے کہ کتاب کبھی مٹے گی نہیں، یہ مطلب ہے یہ جتنا بھی زمانے کے حالات جیسے کیسے ہو جائیں، جیسے پہلی کتابیں جو ہیں وہ نہیں ملتی، ناپید ہو گئی ہیں، تو یہ ایسی کتاب اتاروں گا تجھ پہ کہ ان کو حالات زمانہ جو ہیں بالکل مٹا نہیں سکیں گے اس کتاب کو، اس کے حرف جو ہیں ویسے ہی روشن جلی رہیں گے۔ تقرأہ نائماً و یقظان، تو سوتا ہوا بھی اس کو پڑھے گا اور جاگتا ہوا بھی اس کو پڑھے گا۔ اچھا، تو اس کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا وہ بھی کر دیا کہ لفظ مقت جو آیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی جو سب سے مشہور شرح ہے وہ کون سی ہے؟ امام نووی کی جو شرح ہے، شرح مسلم، وہ سب سے زیادہ مشہور ہے، بلکہ یہ ہے کہ امام مسلم نے جو ہے نا ابواب بھی نہیں دیے ہوئے تھے، تو وہ ابواب بھی یہ جو صحیح مسلم کے جو ہے نا وہ امام نووی کے ہی دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے جو ہے نا وہ کیا ہے، کیونکہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے تو اس وجہ سے ایک ایک لفظ کی غلط تشریح بھی ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ جو مقت کا جو لفظ ہے اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں کہا ہے کہ مقت کا مطلب اشد البغض، یہ عربی اردو میں آپ سمجھ لیتے ہیں، اشد البغض یعنی شدید ترین بغض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، بغض کا مطلب ناپسندیدگی۔ تو اچھا، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، میں پہلے آپ کو ذکر کر چکا ہوں، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بیزاری ہے ان امتوں سے یہ 1400 سال پہلے ہو چکی ہے۔ یہ جو 21ویں صدی کی گلوبلائزیشن جو ہے وہ اس بیزاری کو ختم نہیں کروا سکتی۔ اس بیزاری کو ختم کون سی چیز کروا سکتی ہے؟ لِأَبْتَلِيَ بِكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے جو ان کو امتحان دیا گیا ہے، اگر اس کو یہ پاس کر لیں تو پھر یہ حق پر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ اس سے پھر جاتے ہیں تو یہ دشمن ہے میرے، یہ سیدھی سیدھی دشمنی میں ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ اس بیان کے بعد اب ہم وہ چلتے ہیں، یہ ایک بنیاد تھی جو امام ابن تیمیہ نے ابتدا سے ہی جو ہے وہ باندھ دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مول لگانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تم نے بڑی خوشیاں کی، بڑا کچھ کیا، لیکن یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کی حالت ہے دنیا کی، تم نے اس کو نہ برا جانا
نہ اس سے بیزاری کی، نہ اس سے کفر کیا، نہ اس سے برات کی. اور جو لوگ آج تک اسی حالت پر ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھی، تمہاری ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، یارانے بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، خوش تم ان سے، وہ تم سے، ایک ہی جو ہے وہ زندگی، ایک ہی جو ہے وہ خوشی غمی سب کچھ، وہ سارا ایک جو ہے وہ ایک میں ایک جسے کہتے ہیں وہ سارا کچھ ہے. اور تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ بڑی عظیم الشان ہے، بڑا واقعہ ہے. کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل جو مول لگانا ہے وہ کیا ہے؟ مطلب اس کے بہت سارے تقاضے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، جو ملتیں، جو ادیان، جو قومیں ہیں، ان کو جہالت پر جاننا، ان کو صاف گمراہی پر، ہلاکت پر جاننا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لانا اور بعثت کو ریگارڈ کرنا، یہ اس کے اندر ہی باقاعدہ طور پر شامل ہے. تو ہم نے یہ کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہی تب جب اندھیرا آخری حد کو پہنچ چکا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ یہ فترہ رسل کے جو ہے نا وہ بعد جو ہے علی فترۃ من الرسل کا مطلب ہے کہ رسولوں کا آنا بڑی دیر سے رکا ہوا تھا. اس کی اب جو بھی حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت حکیم ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنی کسی خاص حکمت کے تحت کرتا ہے. البتہ یہ ایک واقعہ ہے کہ یعنی اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بے شمار آتے رہے، بلکہ یہ بھی ہوتا رہا کہ ایک ہی زمانے میں مختلف بستیوں کے اندر رسول ہیں، انبیاء ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہان کے اندر ایک بہت بڑا اندھیرا تھا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان ہی کا حصہ ہے، یہ تسلیم کرنا کہ یہ اتنا بڑا سورج تھا جو ایک بڑی طویل رات کے بعد چڑھتا ہے. اور یہ اہل کتاب ہی کے جو سچے لوگ تھے، وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کراہ رہے تھے اس باطل وہ کوئی ختم کرنے والا تھا. اتنی بڑی بڑی امپائرز تھیں شرک کی، اتنی بڑی بڑی ہیبت ناک امپائرز تھیں. یہ مطلب ہے یہ سکندر کی یہ جو اس بدماش نے کہتے ہیں پوری دنیا کو فتح کیا ہے، یہ جو یونانی جو امپائر تھی، اس کے بعد یہ جو پرشینز کی امپائر آئی، پھر یہ جو رومنز کی امپائر، تو اس نے تو یوں مطلب ہے وہ سارا رومنز کی کوئی امپائر اتنی بڑی، کیا کریں گے یہ تھوڑے سے بیچارے موحد نمازی، یہ جو انبیاء کے کچھ صحیفے بیٹھ کر پڑھتے ہیں کہیں گوشوں کونوں میں بیٹھ کر. یہ تو بڑی ایک مائٹی موومنٹ جو ہے وہ آنی تھی جس نے اتنی بڑی بڑی امپائرز کو خاک میں ملانا. اتنے بڑے بڑے بت خانے، ٹیمپل دنیا کے بادشاہوں کا جو ہے نا جن کے اندر بہت بڑا بڑا پندار جو ہے وہ جن بت خانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے بت جو ہیں وہ اندھے کرنا کون جو ہے وہ جنا آئے تو یہ دنیا کے اندر کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ شرک، جہالت، ضلالت، گمراہی، ہلاکت کے تمام اسباب اپنے عروج کو تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. گھپ اندھیرا تھا تو یہ روشنی ہوئی ہے، مطلق ظلم تھا تو یہ عدل آیا ہے، جو کہ سب سے بڑے پہلے اللہ رب العزت کے معاملے میں عدل ہے، توحید جو ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں بھی تو عدل جو ہے، عدل اور انصاف جو کہ آسمانی شرائع دے سکتی تھیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ مطلق طور پر لوگ جو ہیں وہ ظلم پر ہیں، لوگ مطلق طور پر جہالت پر ہیں، لوگ مطلق طور پر ناانصافی پر ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ سب سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے جو ہے وہ جاننا چاہیے. اچھا، لیکن آپ کو پتہ ہے، اب آپ کہیں گے کہ نہیں یار ان کے پاس تو بہت سارے علوم بھی تھے، فلسفے بھی تھے، اتنی کمال کی باتیں تھیں، تو کیا مطلب واقعتاً ہم یہی کوئی اتنے ہی بے وقوف ہیں اور اتنے ہی تنگ نظر ہیں کہ ہم کیونکہ نہیں وہ تو تھا ہی نہیں. ایسا نہیں، ہم کہتے ہیں تھے اور اپنی جگہ پر بہت کچھ تھا، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہدایت سے خالی تھے، ان میں بہت کچھ ہوگا. ہاں، ہمیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت ملی ہے وہ البتہ ایسی کمال کی روشنی ہے کہ اس ٹارچ سے ہم اس کوڑے کے ڈھیر میں بھی اگر کوئی کام کی چیز کسی وجہ سے پڑی ہے تو اٹھا لیں گے. یہ بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ ہمارا ایک وہ بھی تصور ہے دینداری کا
جو کہتا ہے جی یہ نہ دینا ہے نہ لینا ہے کچھ دنیا کو. یہ کیسے بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا کو کچھ لینا ہے نہ دینا ہے. کہاں بھائی, کون سے زمانے میں رہتے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے, محمد قطب بھی اس کو بہت بار بار دہراتے ہیں کہ یہ چیز باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے کہ جس چیز کو ہم جاہلیت کہتے ہیں اس کے اندر بھی خیر ہو, کچھ نہ کچھ اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہوں اور اچھائی بھی ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, کہ تم میں جو جاہلیت میں سب سے اچھے, سب سے چنیدہ تھے, سب سے زیادہ خیر والے تھے, اسلام میں بھی سب سے زیادہ خیر والے وہی ہوں گے اذا فقہوا, جب وہ اسلام کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کتنی بھی بری ہو, ایسا ہے ہی نہیں سکتا کہ انسان مطلق خیر سے خالی ہو.